آج سے ہم یہ کتاب شروع کریں گے اٹامک ہیبٹس. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا صرف بیک گراؤنڈ دوں گی. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ذرا موٹیویشن آتی ہے. اس کے جو رائٹر ہیں نا وہ اپنی سٹوری سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہائی اسکول میں تھا. بس ہائی اسکول ختم ہو رہا تھا اور ہمارا بیس بال کا کوئی میچ تھا اور میں بہت پیشنیٹ تھا بیس بال کے بارے میں. میں چاہتا تھا کہ میں اپنی علاقے کی جو ٹیم ہے مین بنتی اس میں آؤں. لیکن ہوا یہ کہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا اور وہاں جو دوسرا لڑکا کھیل رہا تھا تو وہ اس نے فل سوئنگ لیا بیس بال کا. اور جب اس نے فل سوئنگ لیا تو اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا. اور وہ جو چھوٹا تو آ کر ان کے چہرے پہ لگا اور اتنی زور سے لگا کہ ناک ٹوٹ گیا. ملٹیپل اسکل فریکچرز ہو گئے. آئی بال جو تھے وہ ساکٹ میں سے نکل آئے. بلڈ آنا شروع ہو گیا. یعنی بہت بری حالت ہوئی. اسی وقت لوکل جو ان کا سٹی تھی وہاں کے ہاسپٹل میں لے کے گئے تو ہوتا یہ کہ برین جو ہے نا وہ سویل کر جاتا ہے. اس کو ہم سیریبرل ایڈیما کہتے ہیں. وہ ہوا. اس کے بعد ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے. پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو بڑی سٹی میں بڑے ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا اور ان کو کہا کہ انیشیل ٹائم بہت کرٹیکل ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچے گا یا نہیں. پوری وہ سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سونگو, جب مجھے ہوش آیا تو میری سینس آف اسمیل نہیں تھی. جب انہوں نے کہا کہ ذرا چھینکو یا زور سے کھانس کے دیکھو تو میرے آئی بال باہر آ گئے کیونکہ اندر ایئر اتنی جا چکی تھی اور مجھے بار بار جھٹکے لگ رہے تھے. میری میموری کام نہیں کر رہی تھی اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے میری پوری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی. اور زندگی کیسے بدلی کہ وین ہی ریکورڈ, اور جب وہ واپس گئے ہیں تو واپس جانے پہ ان کو کوئی یعنی وہ اب کھیل نہیں پا رہے تھے اس طرح سے, ان سے کھیلا نہیں جا رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ میرا ایک ڈریم تھا جو مجھے لگا کہ میرا ڈریم شیٹر ہو گیا, جس سے میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا. ایک دیکھیں نا کہ ہم سب کی زندگی میں ہم نے بھی بہت کچھ سوچا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, اور ہماری زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے. ہمارے سارے خواب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ٹوٹ رہے ہیں. اور اب دیکھیں ہر سٹیج پہ ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں. جیسے شادی سے پہلے شادی ہوتی ہے, پھر آگے بچے ہوتے ہیں, بچے جوان ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہم نے کچھ سوچا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے, اور ہر جگہ ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں. وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا بہت بد دلی سے اپنے اس خواب کو پیک کیا اور میں نے کالج میں آگے یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں پڑھتا ہوں. میرے گھر والے بہت سپورٹیو تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہاں سے میری زندگی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی. میں نے سوچا کہ میں اب گیم تو نہیں کھیل سکتا, تو میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناؤں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے نا اپنی زندگی میں کچھ روٹینز لانی شروع کر دی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تو اپنی پڑھائی کی روٹین اچھی بنائی کہ میں نے پڑھنا کیسے ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ ڈیلی روٹین صبح سے شام تک کون کون سے کام کرنے ہیں اس کی روٹین اچھی بنائی کہ کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب جاگنا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں خاص طور پہ میں نے نیند کی, اپنی سلیپ جو ہے اس کی ہیبٹ کو بہت اچھا کیا. اس سے کیا ہوا کہ میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ میرے گریڈز بہت اچھے آنا شروع ہو گئے. میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ میرا فوکس بہت اچھا ہونا شروع ہو گیا. میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ میری زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی. وہ اس کو پھر تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ جو ہیبٹ ہے یا جو روٹین ہے یہ ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جب ہم ریگولرلی اس کو کرتے ہیں تو اس سے ایسے ریزلٹس ملتے ہیں جو ان امیجنیبل ہوتے ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ میں نے یہ کیا کہ سلیپ ہیبٹس, اسٹڈی ہیبٹس اور ایکسرسائز ہیبٹس کو میں نے بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کہتے جو بھی چیلنجز سامنے آ رہے تھے, بڑے آ رہے تھے, چھوٹے آ رہے تھے, لیکن ان روٹینز کی وجہ سے مجھے ریزلٹس جو تھے وہ اچھے مل رہے تھے. جہاں سیٹ بیک ہو رہے تھے ان سے ڈیل کرنا آ رہا تھا اور لگتا تھا کہ اوور آل جو ہے کوئی بھی چیز جب آپ پلان کرتے ہیں تو وہ پاسبل ہو جاتی ہے. یعنی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ ان کی زندگی میں کہ اس نے لکھنا شروع کر دیا.
جو کچھ وہ سیکھ رہا تھا ہیبٹس اور جو کچھ وہ اپنے لیے ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے نا آرٹیکلس کو پبلش کرنا شروع کر دیا. منڈے اور تھرسڈے کو میرا آرٹیکل آتا تھا کوئی ایک ویب سائٹ پہ, اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ میں نے نوٹس کیا کہ میری آڈینس بڑھتی جا رہی ہے. ایک نیوز لیٹر ڈیولپ ہو گیا, اور پہلے چند 100 تھے اور اب ہزار اور لاکھوں میں لوگ اس کو پڑھنا شروع ہو گئے. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں نے مجھے ہیبٹس کا ایکسپرٹ ماننا شروع کر دیا, کیونکہ میں ہیبٹس کے بارے میں خود پڑھ رہا تھا, اپنی زندگی کو امپروو کر رہا تھا, اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو سکھا رہا تھا. اور کہتے جیسے جیسے میری آڈینس بڑھ رہی تھی تو مجھے بزنس مل رہا تھا. لوگ مجھے ٹاکس کے لیے بلا رہے تھے, لوگ مجھے بہت ساری ایکٹیویٹیز دے رہے تھے, اپرچونیٹیز دے رہے تھے. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہیبٹ اکیڈمی کو لانچ کیا 2017 میں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کوچ اور ٹرین کرنا شروع کر دیا. ایک وہ سیک بتا رہے ہیں یہاں پہ, ٹو رائٹ اے گریٹ بک یو مسٹ فرسٹ بیکم دا بک. اگر آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ خود نہیں ایک کھلی کتاب ہوتے, خود نہیں اس کو پریکٹس کرتے, خود نہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا تھا میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لکھنا شروع کر دیا. میں نے سوچا کہ میں آپریٹنگ مینول بناؤں گا, یعنی جو بھی اس کو پڑھے اس کے اندر وزڈم ہو, حکمت ہو, اس کے اندر پریکٹیکل ایڈوائس ہو, اس کے اندر وہ سائنس ہو, وہ طریقہ ہو کہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنی عادات کو بہتر بنا سکیں. تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اس کتاب میں جو انہوں نے لکھی ہے ایٹامک ہیبٹس, کوئی ایسا آئیڈیا نہیں بتا رہا کہ لوگ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان ایسپیکٹس کو اپنی لائف میں ٹھیک کرنا ہے اور وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے. تو میں وہ فارمولا دینا چاہتا ہوں جس سے لوگ اپنی عادات کو ٹھیک کریں. ہم اپنی ہیبٹس میں ایسی چیزیں ڈالیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. جو لوگ جوان ہیں, ینگ ہیں, ان کے پاس تو ابھی ٹائم ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں, لیکن جو لوگ میری عمر کے ہیں, مجھ سے بھی تھوڑے بڑے ہیں, تو ہم یہ سوچیں یا میری عمر کے قریب قریب آ رہے ہیں, سو ناؤ وی آر گوئنگ ڈاؤن ہل. اب ہماری صحتیں آٹومیٹیکلی ٹھیک نہیں رہنی ہیں, اور اگر ہم اپنی صحتوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے, مطلب میں دن میں کوئی 10 دفعہ اپنے آپ کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ مجھے اپنی فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ اور سوشل ہیلتھ, مطلب جتنی بھی اس پہ پیرامیٹرز آتے ہیں ان سب پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. اگر میں بہت زیادہ کام نہیں کروں گی تو میں ڈی کنڈیشنڈ ہو جاؤں گی, اور میں اگر ڈی کنڈیشنڈ ہوں گی تو پھر میں اپنے لیے بھی مصیبت بن جاؤں گی اور اپنے بچوں کے لیے بھی مصیبت بن جاؤں گی. اور میں جو آخرت میں اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ جو پیچ ہے اب زندگی کا, اس میں کیسے راضی کروں گی. تو میں جو گھر میں بزرگ ہیں میں ان کو بھی دیکھتی رہتی ہوں, پھر میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انسانی سطح پہ جو اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے, میں نے وہ فیصلے نہیں کرنے جو انہوں نے کیے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہیں. میں بار بار اپنے آپ کو روکتی ہوں, اور روز کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں بھی نہ اسی طرف جا رہی ہوں. پھر میں اپنے آپ کو روکتی ہوں کہ میں نے ایسا فیصلہ نہیں کرنا, میں نے ایسی بات نہیں سوچنی. تو ہم میں سے ہر ایک کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنے کی کہ ہم اپنی صحت کو ٹھیک بنائیں اور اس کو سیریسلی لیں ہر حساب سے, اور وہ عادات کے ذریعے ہی یہ سارا جو کام ہے, یہ سلسلہ ہے, وہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں یہ کہ ایکشنیبل سٹیپس جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاس نہیں آتے. سو اس کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہیبٹ لوپ میں جو وہ 4 ایریاز ہیں کہ کیو ہے اور ریوارڈ ہے, رسپانس ہے اور کریونگ ہے, اسی کو لیا ہے, اس ماڈل کو اٹھایا. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو 4 لاز آف بیہیویئر چینج ہیں ان کو انہوں نے لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے بلینڈ سے انہوں نے کچھ ہیبٹس کے اوپر جو کام کیا ہے, کچھ رولز بنائے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں اچھی عادات کو اپنا سکتے ہیں. تو ان کو فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہوتا یہ کہ جب ہم کسی کو ریوارڈ کرتے ہیں یا پنش کرتے ہیں کسی بھی روٹین میں لانے کے لیے, کسی اچھی عادت بنانے کے لیے, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ کیا ہے, ایکسٹرنل انفلوئنس ہے. باہر سے آپ جب کہیں گے, کسی کو بھی کہیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرے گا پھر چھوڑ دے گا. اور ہمیں چاہیے ہے انٹرنل انفلوئنس, اور انٹرنل انفلوئنس آتا ہے جب ہماری سوچ, ہماری جذبات اور ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے.
اور کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ کو منانے کے لیے سال ہر سال اپنے آپ سے وہ بات کرنی پڑتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. نہیں دل چاہ رہا ہوتا، نہیں کیا جا رہا ہوتا، لیکن آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے. تو اس چیز کا آپ نے فرق اپنی زندگی میں رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے نہیں لگتا میں کر سکتی ہوں، تو پھر اپنے آپ کو وہ اس کا رزلٹ دکھایا کریں. ضرور رزلٹ دکھائیں، بہت پیار سے دکھائیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو پھر میں یہاں ہوں گی، پھر میں یہ کر رہی ہوں گی. میں نا بی بی سی اردو میں دیکھ رہی تھی، ایک ڈاکیومنٹری میں دکھا رہے تھے، خاتون تھی، انڈین تھی، 70 ایئرس کی تھی وہ، اور اس کو کافی سارے مسئلے مسائل تھے. اس کا بیٹا جو تھا وہ ٹرینر تھا، اور اس نے اپنی ماں کو شروع کرایا، اور 70 کی ایج میں وہ 100 kg وزن اٹھا رہی ہے. کہتی ہے میں نے 5 سے اسٹارٹ کیا تھا. دا پوائنٹ از کہ آپ کو کئی دفعہ اپنی تھاٹس، فیلنگز اور بلیف سسٹم پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے. سو آج جو چیز ہم نے خاص طور پہ سوچنی ہے جب ہم نے انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اس سے جو بھی ہیبٹس کے اوپر اپنے کام کرنا ہے، کہ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ میں نہیں کر سکتی. میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے کیا سوٹیبل ہے اور مجھے اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. کیونکہ ہیومن بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، سچویشن ٹو سچویشن، مومنٹ ٹو مومنٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ چینج ہوتا رہتا ہے. اور جو ہم کوئی آئیڈیا سوچتے ہیں نا وہ ٹائم لگاتا ہے کہ وہ ہمارے دماغ میں پروسیس ہوتا ہے، اور جس چیز کو ہم سپیس نہیں دیتے وہ چیز کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا. جس چیز کو ہم سپیس دیتے ہیں وہ پھر آٹومیٹیکلی ہمارا دماغ جو ہے نا ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے پہلے ہی سوچ لیا میں یہ کام نہیں کر سکتی تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا راستہ دکھائیں گے. اب اس میں ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی فارمولے کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو انشاءاللہ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہم فارمولے کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بیسک فارمولا ہیبٹس کا کیا ہوتا ہے. ہم نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بھی پڑھا ہوا ہے، ہم نے ہیبٹ لوپ کو بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک. اور ہم اور بھی بہت ساری ایسی باتیں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق بھی دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کن کن ایریاز پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو پہلے تو بیسک فارمولے کو ہمیں سمجھنا ہے. دوسرے سٹیپ پہ جس چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے وہ یہ ہے میرے لیے پرسنلائز پلان کیا ہوگا. یعنی اس ہیبٹس کے سفر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ایکسپلور کریں اور اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کریں. ہر ایک کی باڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل ہیلدی ایٹنگ ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن اس ہیلدی ایٹنگ میں کوئی ایک چیز کھا سکتا ہے، کوئی دوسری چیز کھا سکتا ہے. آپ کا دائرہ کار وہی رہے گا، لیکن آپ جو ہے اس کے مطابق اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا سوٹ کر رہا ہے، ٹھیک. اسی طرح ایکسرسائز ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اب اس کا بھی دائرہ کار ہر ایک کے لیے فرق ہوگا. جیسے ہم جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلی لائف سٹائل کے ایکسپرٹ ہیں، یہ جو ایکسیسو ویٹ لفٹنگ ہے اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہوتی ہے یہ ہیلدی نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کو انفلیمیشن زیادہ دیتی ہے. یعنی جو بھی ہم کام کریں ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اگلے 10 سال 15 سال بھی یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے کوئی مشکل لے کر آئے، وہ ہمیں اسٹرانگر بنائے. اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی ریسرچ بیسڈ کام جو ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. جیسے جم میں بھی لوگ جاتے ہیں وہ ایک کو دیکھتے ہیں ویٹ اتنے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی سارے ویٹ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہی کام شاید مجھے کرنا ہے. اور ہم اپنے گھروں میں بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اگر ایک کو کوئی کامیاب ہوئے کسی چیز میں ہم ایکسیسولی اس چیز کے پیچھے جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نا پہلے سائیکلنگ بہت کرتی تھی، گھر میں میرے ہے، میرے کیا ہوتا تھا نی پہ نا سویلنگ ہو جاتی تھی پیچھے سے. میں نے سائیکلنگ مجھے میں آتا ہے کیا کروں نا، میں چھوڑ دیتی تھی. کوئی ہیوی بہت ایکسرسائز کرتی تو میرے نی پہ سویلنگ ہو جاتی. اب میں نے جو فزیو تھراپسٹ ہے اس کے ساتھ شروع کیا. اب مجھے اتنی کم سائیکلنگ وہ بھی کبھی کبھار کرنے کی اجازت دیتا ہے. آپ کو صرف ٹونڈ رکھنا ہوتا ہے، اپنا جو ہے نا انڈیورنس کو بڑھانا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے پرسنلائز پلان اپنے لیے بنانا ہے، اپنے لیے سوچنا ہے کہ میں اس چیز کو اپلائی کیسے کروں گی. اسی طرح روٹینز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی ایک ہیلدی روٹین ہونی چاہیے صبح سے شام تک کی. اب اگر آپ اس میں کوئی شخص جو ہے مثلاً صبح کو کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرتا ہے، کوئی شام کو ایکٹیویٹی ایسی کرتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنی باڈی کو بھی سمجھنا ہے، ہمیں کچھ ہیلدی پیراڈائمس کو بھی سمجھنا ہے اپنی ہیبٹس کے اوپر کام کرتے ہوئے، اور ان دونوں کے ملاپ کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. یعنی سوچ ایک ہونی چاہیے، ٹارگٹ ایک ہونی چاہیے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی اپنی باڈی کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، آپ کی مصروفیت کے حساب سے
آپ اس کو مینیج کرو. بالکل. جیسے فار ایگزامپل ناشتہ صبح آپ نے 9 بجے سے پہلے کرنا ہے. جو لیٹ ناشتہ کرتے ہیں وہ نہایت ان کے لیے انہیلدی ہے. اب ناشتے میں کوئی ایک بریڈ کھا لے گا اور کوئی جو ہے وہ روٹی کھا لے گا, کوئی اس میں پورج بنا کے کھا لے گا اس کی نیڈ کے مطابق جو اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے سوٹیبل ہے. جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں نماز ہم نے 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ پڑھنی ہیں. اب اس میں کوئی صورت پڑھے گا, کوئی صورت پڑھے گا, کوئی دعا پڑھے گا, کوئی دعا پڑھے گا. جیسے ڈاکٹر کمل ہم لوگ کا پلان کمپلیٹ 3-4 چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو کھانا پورے ٹائم پہ ہو, قرآن شامل ہو ہماری لائف میں, نمازیں شامل ہوں اور ایکسرسائز شامل ہو. جہاں یہ چاروں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں نا, کسی حد تک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے کہ ہم نے کچھ ہیلدی چیزیں جو ہے نا اپنی لائف میں ایڈ کر. بالکل. دوسرا یہ کہ کبھی کبھار آپ کی لائف میں کوئی ایسا آ جاتا ہے نا چیلنج کہ بھی آپ بزی ہیں, آپ کام نہیں کر سک رہے ہیں, آپ کہیں کوئی چیز مینیج نہیں کر سک رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. اس میں بھی ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے. کبھی کبھی اگر ہم صرف اپنی باڈی کو یہ بتا دیتے ہیں کہ میں مثلاً 2 ویکس کا بریک لے رہی ہوں, تو میں نے بہت نوٹ کیا کہ آپ کی باڈی آپ کو سسٹین کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو بہت انٹیلیجنٹ بنایا ہے. اور اسی طرح راتوں کو جاگنا نا, یہ آپ کو ہر حال میں چھوڑنا ہوگا. کیونکہ ابھی جو بنا رہے تھے سمجھ میں تو بچوں نے مجھے بتایا کہ کہہ رہے ہم 2 بجے سو رہے ہیں جی. تو میں سوچتی مدرس کو بہت بتانے کی ضرورت ہے کہ نیند کتنی امپورٹنٹ ہے. جو بچوں کے آج کل ایٹیٹیوڈ بدل رہے ہیں نا, غصہ ہے, انگزائٹی ہے, ایک تو میڈیا ہے ظاہر ہے, اور ایک یہ نیند نہ سونا. بالکل ایسے ہی ہے. میں ساری بات سن کے میں صرف اینڈ میں پہلی میٹنگ میں یہی پوچھتی ہوں کہ مجھے ذرا آپ صبح سے شام تک اپنی روٹین بتائیں. 2 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا مسئلہ کیا. وہ کھانا ٹائم پہ نہیں ہے, سونا نہیں ہے, جاگنا نہیں ہے, ملنا نہیں ہے, یہ کام ایسے نہیں کرنا. تو اس سے سب سے پہلی چیز جو ٹھیک کروانی ہوتی ہے وہ روٹینز ٹھیک کروانی ہوتی ہے. جب تک روٹینز نہیں ٹھیک ہوں گی آپ کام کوئی نہیں کر سکتے. ہم لوگ بطور انسان کمزور ہیں, روٹینس میں نہیں فٹ ہو سکتے یا رہ نہیں سکتے. ہمارا دل کہتا ہے ہم جکڑ گئے, ہمیں آزادی چاہیے تھوڑی اس روٹین سے نا. تو لیکن میں اللہ پہ مجھے اتنا پیار رہتا ہے کہ یہ 5 نمازیں نہ ہوں تو ہم لوگ تو بیڈ سے ہی نہ اٹھیں. کئی دفعہ ہمیں سستی وہ جکڑتی ہے, صرف ایک نماز ہوتی ہے جو ہمیں اٹھا کے فریش کرواتی ہے, اور پھر ہم نماز پہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسے ریلیکس ہو جاتے ہیں نا. تو اگر یہ نمازیں نہ ہوں تو پھر ہمارا کیا حال ہے. بالکل. اور یہ جو آپ بات کریے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو نماز کے ساتھ بھی آپ کی روٹینز بہت اچھی ہوتی ہیں کہ آپ جب ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اپنے ٹارگٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹسفیکشن کی آپ نے بات کی یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ وقتی طور پہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے دل میں پھر اتنی ٹھنڈک سی آتی ہے کہ جو کرنے والا کام تھا میں نے کر لیا. یار منیمم نمازیں تو پڑھ لی نا. میری بھی بہت اسٹرگلس ہے نا کافی چیزوں میں بھی. میں اپنا ہی سوچ رہی تھی اگر آپ ہیلدی ہوتے ہیں نا آپ کی نمازیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کے رکوع سجود سب چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, نماز پہ افیکٹ آ رہا تو ہوتا ہے. آپ کی ہیلتھ جو ہے نا انر وہ ان سب چیزوں پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. عبادات پہ, آپ کی جو سوچ پہ, ہر چیز پہ. لیکن مجھے لگتا ہے اس کا یہ وائس ورسا ہے. اگر نمازیں ہماری ٹھیک ہو رہی ہیں نا تو ہمارے پھر ہیلتھ ایشوز بھی خود بخود تھوڑے سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میں وہ ایکسرسائزز کر رہی ہوں, وہ باڈی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے مسل کنڈیشنڈ ہوں کہ میں جھک بھی سکوں, میں سجدہ بھی کر سکوں. جب ہم اپنی باڈی کو اس طرح سے نہیں ٹرین کر رہے ہوتے جیسے اللہ نے ہماری باڈی کو بنایا, ہماری باڈی کو ایسا تو نہیں بنایا گیا کہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں. ہم نے آٹومیٹیکلی زیوم کیا کہ سرٹن ایج کے بعد ہم بس بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہے ہوں. پہلے زمانے کی عورتیں سب پانی بھر کے لاتی تھیں